بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے ان کے اقوال اور ان کے خطوط اور ان کے خطبات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ یہ آپ تک پہنچیں اور نئی نسلوں تک مولا کا علم پہنچے۔ اور ذاکرہ تمکین زہرا عبدی جب آپ لکھیں گے تو یوٹیوب میرا چینل کھل جائے گا، اور اس پر میری تمام جو ابھی تک میں مولا علی کے پیغامات دے چکی ہوں وہ بھی موجود ہیں، اور جو لیٹسٹ آئیں گے وہ بھی آپ کو فوراً ملیں گے۔ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور مولا کے علم کو آگے سے آگے بڑھائیے۔ تو آئیے مولا علی علیہ السلام کے اس چھوٹے سے قول کی طرف ہم چلتے ہیں کہ مولا نے فرمایا وہ گناہ کہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ اس قول میں مولا غرور اور تکبر اور خود پسندی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور ہمیں ایک بہت خوبصورت پیغام مل رہا ہے، اور بہت ضروری آج کے دور کا یہ پیغام ہے۔ اس کو بہت غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ گناہ، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان جانے انجانے میں کر دیتا ہے، اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، پائے استقامت میں انسان کے لغزشیں آ جاتی ہیں، صراط مستقیم سے وہ ہٹ جاتا ہے، وہ سلپ کر جاتا ہے، وہ کبھی کبھی اپنی نفس امارہ پر قابو نہیں پاتا اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس اس کا جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ کام کر لیتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ، تو پھر فوراً ہی ندامت بھی ہونے لگتی ہے بعض لوگوں کو کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پھر وہ انسان معافی طلب کرتا ہے، وہ اپنے اس گناہ کی توبہ کرتا ہے کہ اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، کہ میں تیرا عاجز و ذلیل و حقیر بندہ ہوں، مجھ سے یہ چیز ہو گئی اور انجانے میں ہوئی اور غلطی سے ہوئی اور نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ گناہ مجھ سے سرزد، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو مولا فرماتے ہیں وہ جو گناہ کرنے کے بعد تم ندامت کے آنسو بہاتے اور معافی مانگتے ہو نا اس کی بارگاہ میں، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ وہ گناہ کر کے تم نادم ہو جاؤ بنسبت اس نیکی کے کہ تم نیکی کر کے خود پسند بن جاؤ۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ بعض لوگوں کو غرور ہو جاتا ہے، تکبر ہو جاتا ہے، وہ خود پسندی کی ایک بیماری ہے جو انہیں ہو جاتی ہے، جس میں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی مجھ سے زیادہ بہترین تو کوئی ہے ہی نہیں، میں سب سے زیادہ بہترین ہوں، میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ سخی ہوں، میں بہت تعلیم یافتہ ہوں۔ تو اس کو غرور اور تکبر لے ڈوبتا ہے۔ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو جو یہ غرور اور تکبر ہے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اب ہم کبھی کبھی اپنے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اس گناہ کا ذمہ دار ہم شیطان کو ٹھہراتے ہیں کہ جی شیطان نے ہمیں ورغلا دیا تھا تو اس لیے ہم سے ہو گیا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ شیطان کا جو گناہ تھا اس سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ بہت ساری چیزوں کو پا جائیں گے۔ اس کا سب سے بڑی غلطی اس کی جو تھی اس کا غرور اور اس کا تکبر تھا، جس نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور غرور اور تکبر کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، اور ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پیکر بنا ہے میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، تو میں تو افضل ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ غرور آ گیا تھا، یہ تکبر اس کے دل میں آ گیا تھا، حالانکہ اس نے عرش کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، اسے بہت عبادتیں اس نے کی تھیں، لیکن وہ شاعر نے کہا نا کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو کہنے کا مطلب ہے غرور اور تکبر اسے لے ڈوبا، اور ساری عمر کے لیے وہ لعنتی اور مردود قرار پایا اور بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ تو اب سوچیں کہ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں اور اس نیکی اور اس بھلائی کے بعد ہم میں غرور اور تکبر پیدا ہو رہا ہے، خود پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اس سے مدد کر رہے ہیں، غریبوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، یتیموں کے سر پہ آپ دست شفقت رکھ رہے ہیں، کسی بیوہ کا آپ نے راشن پانی شروع کر دیا کہ جی اس کا راشن پانی ہر مہینے میں ڈلوا دیا کروں گا، یا اس کے بچوں کے اسکول کی فیس وغیرہ کا انتظام میں نے سنبھالیا، یہ سب کام بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر عاجزی اور انکساری نہیں آ رہی ہے، بلکہ آپ کے اندر ان کاموں کے کرنے سے خود پسندی اور غرور و تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ کام
آپ سوچیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو آپ کے بالکل پسند نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ کو غرور اور تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ تو اسی حوالے سے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جو مولا کا یہ قول ہے اس سے لنک کر رہا ہے واقعہ، تو میں آپ کو ضرور سناؤں گی کہ دیکھیں کس طرح سے اعمال بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ صرف غرور اور تکبر کے حوالے سے، کہ آج کل ہمارے اندر سبھی کے اندر یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے خود پسندی کی۔ کبھی اپنی عبادتوں پر غرور اور تکبر ہے، کبھی اپنی سجدوں پر، کبھی نمازوں پر، کبھی اپنی دولت پر، کبھی اپنے علم پر۔ اگر آپ پر علم ہے آپ کے پاس تو آپ بہترین ڈاکٹر ہیں، تو آپ بہترین جو ہیں اسکالر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بہترین فقیہ ہیں تو آپ بہترین وکیل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بہت بڑے وکیل ہیں تو آپ شجاع نہیں ہو سکتے، عالم نہیں ہو سکتے۔ مطلب ساری کوالٹیز ایک ساتھ انسان کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ اس سے واحد میرے مولا علی کی ذات ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں دیکھیں تو علی سے زیادہ بڑا کوئی شجاع نظر نہیں آتا۔ اگر آپ مسند خلافت پر اور منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھیں تو مولا سے بڑا کوئی عالم آپ کو نظر نہیں آتا۔ اگر آپ عبادتوں کی منزلوں میں دیکھیں تو مولا علی علیہ السلام سے بڑا آپ کو کوئی عابد و زاہد اور سجدہ گزار نظر نہیں آتا۔ تو مولا علی علیہ السلام واحد شخصیت ہیں جن کی شخصیت میں، جن کے اندر تمام خوبیاں سمٹ کر آ گئیں، لیکن انسان تو کہیں نہ کہیں خامیوں کا ایک پیکر ہے، وہ مکمل کبھی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کیسے اپنے آپ کو مکمل سمجھ سکتے ہیں اور خود پر تکبر کر سکتے ہیں؟ اب تکبر کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک عابد و زاہد انسان تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت سجدے کرتا تھا، اور ایک گنہگار انسان تھا، فاسق تھا۔ تو یہ دونوں ایک ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے۔ اب جب دونوں داخل ہوئے تو مولا اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے، تو انہوں نے دیکھا دونوں کو، اور جب وہ لوگ نماز پڑھ کے باہر آ رہے تھے تو مولا نے مسکرا کر اپنے اصحاب سے کہا، دیکھو میرے اصحاب، ان دونوں کو غور سے دیکھ لو، ان میں سے جو نمازی اور پرہیزگار تھا، جو عابد تھا، وہ فاسق ہو چکا ہے، اور جو فاسق اور گنہگار تھا وہ عابد ہو چکا ہے۔ تمام اصحاب نے ان کی طرف دیکھا اور پھر مولا سے فرمایا، مولا کیسے، کیوں، وجہ کیا ہوئی؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ جب یہ عابد، یہ جو عبادت گزار شخص تھا، یہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا نا، تو اس کے اندر غرور تھا اپنے سجدوں پر، اپنی عبادتوں پر، تکبر تھا، اس کے اندر خود پسندی تھی کہ جی مجھ سے بڑا عابد و زاہد تو کوئی ہے ہی نہیں، اور مجھ سے زیادہ سجدہ گزار تو اس پورے میرے اطراف میں کوئی نہیں ہے، نہ اس مسجد میں کوئی ہے، اور میں سب سے بڑا عابد عبادت گزار ہوں سجدے کر۔ اس کو غرور و تکبر تھا۔ اور جو گنہگار داخل ہو رہا تھا یہ نادم تھا، یہ پشیمان تھا اپنے گناہوں پر، اور سر کو جھکائے ہوئے ندامت کے آنسو بہاتا ہوا، معافی اور توبہ کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری سامنے سجدے کروں گا، میرے سجدوں کو قبول کر لینا، میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف فرما دینا۔ تو ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ مولا نے فرمایا اس کے ندامت کے آنسو بہانا اور سچے دل سے اس کا معافی مانگنا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عابد و زاہد بنا دیا، اور اللہ کو اس دوسرے شخص کا جو عبادت گزار تھا، غرور، تکبر اور خود پسندی اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ نے اسے فاسق بنا دیا۔ مطلب ایک سیکنڈ میں آپ کے اعمال پلٹ جاتے ہیں، سب کیے کرائے پہ آپ کے پانی پھر جاتا ہے اگر آپ تکبر کر رہے ہیں، اگر آپ غرور کر رہے ہیں، اگر آپ خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جی مجھ سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بس میں ہی میں ہوں۔ جہاں یہ خود پسندی آتی ہے وہاں آپ کے اندر دوسروں کے لیے حقارت کا جذبہ آتا ہے، آپ حقیر نظروں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں اور آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو مولا کا پیغام یہی ہے، یہی میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو عاجزی اور انکساری رکھتے ہیں۔ وہ گنہگار اچھا ہے جو عاجزی اور انکساری کے آنسو بہا رہا ہے۔ وہ گناہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد تم ندامت کے آنسو بہاؤ، اس نیکی سے اچھا ہے کہ جس نیکی کو کر کے تم خود پسند ہو جاؤ۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا قول، اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا سیکھنے والوں نے مولا علی علیہ السلام کے اس قول سے۔ آئندہ دوسرے پروگرام میں ایک نئے قول کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بہت ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔